السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور پارہ نمبر 18 آیت مقدسہ نمبر 55 زیر مطالعہ ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اسی آیت مقدسہ پر اس سے پہلے 2 دروس ہمارے ہو چکے ہیں، اور یہ آیت، اس کو آیت استخلاف کہتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت مومنین متقین کو اپنا جانشین اور سوسائٹی اور معاشرے پر حکمرانی کے اعتبار سے پیش کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو پچھلے دروس میں عرض کی گئی کہ اللہ رب العزت نے وعدے کا لفظ بولا ہے، وعدے کا لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا اعلیٰ ایمان، اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ اور پھر اسی کے مطابق اعلیٰ عمل و کردار اور جد و جہد ہوگی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے یہ گارنٹی ہے، یہ وعدہ ہے کہ ان کو اللہ زمین پر حکمرانی دیں گے۔ اور یہاں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے حکمرانی کے حوالے سے جو متقین اور مومنین کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، یہ حکومت یا یہ بادشاہت، یہ حکمرانی عام جو محض دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں ان کی نسبت فرق ہے۔ کیوں؟ ان کے پیچھے ذاتی اغراض، ذاتی مفادات ہوتے ہیں، اور جو دنیا کے بادشاہ ہیں تو دنیا کا لالچ ہوتا ہے، دنیا کے مفادات ہوتے ہیں۔ وہ تو مافیا کی شکل میں حکومتیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو حکمران ہیں اللہ کے بندے، جیسے اللہ کے پیارے انبیاء علیہم السلام حکمران بنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے حکمران بنے، پھر خلفائے راشدین کا دور ہے، آگے صحابہ کرام کا دور ہے، یہ تقریباً 1100 سال حکمرانی کا دور ہے۔ یہ حکمرانی اللہ کے تابع ہوتی ہے، یہ حکمرانی اللہ کی رہنمائی کے مطابق ہوتی ہے۔ اس حکمرانی میں عدل ہوتا ہے، سیاسی عدل، معاشی عدل، معاشرتی اور سماجی عدل۔ تمام تر ادارے اللہ کی رہنمائی کے تابع ہوتے ہیں، اور وقت کا جو حکمران ہوتا ہے، اللہ کا جانشین اور خلیفہ جو ہوتا ہے، وہ اصل میں عوام کا خادم ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ حکمران اعلیٰ ترین صلاحیت کا مالک ہوتا ہے،
اپنی قوم میں، عقل میں، سمجھ میں، قلبی صلاحیتوں میں، فیصلہ کرنے کی صلاحیتوں میں، اور اللہ رب العزت سے تعلق میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تعلق مع اللہ میں وہ کبھی بھی بھولتا نہیں اللہ کو۔ آگے اللہ نے اس کے مزید دائرے متعین فرما دیے ہیں۔ دوسری طرف وہ انسانوں کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے، اگر وہ حکمران ہے تو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے، اللہ کی عطا سمجھتے ہوئے، اللہ کو اختیارات کا مالک، آل ان آل، خود مختار، حاکمیت اعلیٰ اللہ کو سمجھتے ہوئے وہ اللہ کے تابع ہو کر اللہ کی رہنمائی کے مطابق ایک عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کرتا ہے۔ اور انسانوں میں اگر کوئی سر اٹھائے، متکبر ہو، انتشار فی الارض کرے، فساد فی الارض کرے، انسانوں کے مابین ایسا سسٹم بنانے کی کوشش کرے جس میں انفرادیت، خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی، چوری، ڈاکہ زنی ہو، تو وہ حکمران اس کے گریبان کو پکڑ کے اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تم معاشرے میں عدل کے ساتھ رہو۔ اس کے لیے باقاعدہ دائرے متعین ہیں۔ اس لیے یہ حکمرانی اللہ کے تابع ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ ہم نے حکمرانی پہلے دور میں بھی اللہ کے جو نیک بندے ہیں، انبیاء ہیں، اور ان کے علاوہ جو نیک ہیں، اللہ نے ان کو حکومت دی ہے۔ کما استخلف الذین من قبلہم۔ اب اہم ترین سوال یہ تھا کہ یہ جو اللہ ان کو حکمرانی دیں گے تو وہ کریں گے کیا؟ آگے اللہ نے خود رہنمائی ارشاد فرمائی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ۔ ایک ایک لفظ یہ توجہ کے قابل ہے۔ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ایک ایک لفظ کو توجہ سے سنیے، سمجھیے، اور پھر یہ غور کیجئے کہ آج ہم دین سے کتنا دور چلے گئے۔ آج دین کو مخصوص رسم و رواج میں ہم نے بند کر دیا ہے، یا مخصوص عبادات میں بند کر دیا ہے۔ بڑا بھی کوئی تیر مارتا ہے دین کو سمجھنے کے لیے تو نماز پڑھ لے گا، نماز کو پابندی سے پڑھ لے گا، قرآن پاک کی تلاوت کر لے گا، 1 رکوع 2 رکوع یا 1 پاؤ میکسیمم، بس سمجھ لو کہ ہم دیندار ہو گئے ہیں۔ دیندار ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے دین کو مکمل اختیار کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کسی دین کی ایک شق کو یا چند شقوں کو ماننے سے تو بندہ دیندار نہیں نہ ہوتا۔ ابھی ماشاءاللہ پچھلے دروس میں آپ نے یہ سنا ہے، یہ تو منافقین کی نشانیاں تھیں، ان کے رویے اور مائنڈ سیٹ تھا۔ کچھ چیزیں مان لو جو ہمارے مطلب کی ہیں، جس میں سہولتیں ہوں، اور کچھ چیزیں چھوڑ دو جس میں تکلیف ہے، مشقت ہے، محنت ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ رویہ متقین اور مومنین کا تو نہیں۔ اس لیے طاعت معروفہ کی جو تعریف ہم نے پیچھے سمجھی تھی وہ یہی ہے کہ اللہ کے تمام تر دین کو ماننا، اس کی رٹ کو ماننا اور اس کے مطابق عمل و کردار بنانا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور جما دے گا ان کے لیے، یمکنن یعنی اختیار دے دے گا، اقتدار دے گا۔ اللہ رب العزت ان کو معاشرے میں ایسا اقتدار اور غلبہ دیں گے کہ دشمن شکست کھا جائے گا۔ اور اقتدار جب ملے گا تو غلبہ کس چیز کا ہوگا؟ دینہم، ان کے دین کا غلبہ ہوگا۔ اور وہ دین کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں الذی ارتضی لہم، اللہ نے ان کے لیے اس دین کو پسند کیا ہے۔ جس دین کو وہ غالب کرنا چاہتے ہیں وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، وہ سچا دین ہے، سچی رہنمائی ہے۔ اب یہاں جب دین کا لفظ ہم بولتے ہیں تو وہ پورے سسٹم پر پورا اترتا ہے۔
دین سے مراد سسٹم ہے، اور سسٹم سے مراد پورا نظام حیات، زندگی کے تمام تر شعبہ جات پر وہ محیط ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دین کو اللہ غالب کر دیں گے، اور یہ دین اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اس دین کو پسند کیا ہے۔ اس دین کے 3 بنیادی شعبہ جات ہیں، ایک سیاست، معیشت، معاشرت۔ سیاسی مینجمنٹ، عدل کا نظام، ظلم ختم ہو جائے گا۔ اختیارات انسانوں کے پاس ہوں گے، اور اگر وقت کا حکمران اس کے پاس اختیارات ہیں تو وہ اپنے اختیارات کو عوام کے لیے، عوام کے مفاد میں استعمال کرتا ہے۔ اسی کو جمہوریت کہتے ہیں۔ آج تو جمہوریت کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، یہاں جمہوریت کے عنوان سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ جمہوریت اصل میں یہ ہے کہ عوام کے اختیارات عوام کے پاس ہوں، اور سارے عوام برابر ہوں، کسی کا حق نہ چھینا جائے، اور اگر کچھ چھیننے کی کوشش کرے تو حکمران اس کے گریبان کو پکڑ کے عوام کو ان کا حق واپس دلائے جو جمہور کا حق ہوتا ہے۔ یہ اصل میں حکمران کا کام ہے۔ یہ سیاسی عدل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ معاشی عدل یہ دین کا دوسرا ستون ہے، جس کے ذریعے تمام تر وسائل قدرت، وسائل پیداوار، وہ سارے انسانوں کے ہیں، سارے انسانوں کے برابر ہیں بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، خطہ۔ اور حکمرانوں کا کام یہ ہے کہ اگر 22 کروڑ عوام ہے اس کے ملک کی، تو سارے انسانوں کو برابر وہ تقسیم کرے، اس کا فائدہ برابر پہنچائیں۔ اس کو معاشی عدل کہتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، جب معاشی اور سیاسی عدل ہوتا ہے تو پھر معاشرتی اور سماجی عدل ہوتا ہے۔ آج الٹی ہم نے گنگا چلائی ہوئی ہے۔ معاشرے میں عدل چاہتے ہیں، سیاست میں ظلم ہے، سیاست میں دوسروں کی غلامی ہے، معیشت میں ظلم ہے، سرمایہ داری نظام کیپٹلزم کو غالب کیا ہوا ہے، اور چاہتے ہیں معاشرے میں عدل آ جائے۔ یہ فلسفی ہم نے گڑھی ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ کی یہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اللہ ان کے دین کو غالب کر دیں گے، اس کی رٹ قائم کر دیں گے، رعب جما دیں گے، اور وہ دین اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے پسند کیا ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ، اور تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ جو اللہ کا ڈر اس مومن جماعت کے دل میں ہے، اس ڈر کی وجہ سے اللہ رب العزت معاشرے میں امن قائم کر دیں گے۔ جب کسی قانون کی بالادستی ہوتی ہے، اس کی رٹ ہوتی ہے، دلوں کے اندر اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، تو یاد رکھیے آئین اور قانون کی بالادستی سے امن قائم ہوگا۔ اور یہاں آئین اور قانون سے مراد عدل کا نظام ہے۔ جب سیاسی عدل ہوگا، معاشی عدل ہوگا، تو اس کے بعد امن قائم ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، امن عدل کا نتیجہ ہوتا ہے، امن خوشحالی یہ عدل کا نتیجہ ہے۔ قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بے شمار جگہوں پر اللہ نے عدل کے سیاسی نظام کے نتائج ارشاد فرمائے ہیں۔ امن سیاسی عدل کا نتیجہ ہے، خوشحالی معاشی عدل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور آج ہم امن سے دور ہیں، خوشحالی اور مہنگائی اور بے روزگاری پیدا ہوتی ہے، اور خوشحالی سے دور ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ظلم کا نظام ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ حکمرانی کا جو ایک تصور ہمارے دین کے اندر اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ابھی یہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔